تم اپنے اندر ڈبکی لگایا کرو، تمہارے اندر ایک انجمن ہے۔ ماضی میں اتنی کہانیاں ہیں مگر تم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ تم نے دھیان دیا ہے فلانے کا بڑا گھر ہے، فلانا بہت پیسے والا ہے، اس کے بچے بہت پڑھ گئے، تمہیں کیا اس سے فائدہ؟ یہ تمہاری غربت کی نشانی ہے کہ تم لوگوں سے متاثر ہوتے ہو۔ میرے بھانجا نے ایک دن بات کی ڈاکٹر عدیل نے کہ میرے دادا اور نانا نے کیوں نہیں کبھی لوگوں کی تعریف کی؟ میں کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے آپ سے متاثر ہوتے تھے۔ دونوں چودھری تھے، زمین تھی، اور باپ میرا ایرونوٹیکل آفیسر تھا، اور تیرا دادا فوج میں تھا، تیرا باپ PhD ڈاکٹر تھا۔ کیوں کیسے کسی کی تعریف کرے؟ تعریف بھیک منگے کرتے۔ میرا باپ بولتا تھا کہ میرا آفیسر کہتا تھا اگر کوئی میری تعریف کرے گا تو میں اس کی زبان کو تالو سے نکال کے باہر رکھ دوں گا، کیونکہ بھیک منگے لینے کے لیے تعریف کرتے۔ لوگوں سے متاثر ہوتے۔ مجھے ایک عورت نے کہا میرا آدمی بڑا جوانی میں بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے کہا جو انسان جوانی میں خوبصورت ہوگا اور بڑھاپے میں کیسے بدصورت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بڑھاپے میں تم اپنی جوانی کو اپنے ساتھ لے کر آتے۔ چہرے کی بات نہیں، تمہارے الفاظوں کی چنوتی اور تمہارے الفاظوں کا چننا اور تمہارے رنگوں کا چننا اور تمہارا چلنا بتاتا ہے کہ تم سکندر ہو۔ جب ماضی میں غربت افلاس ہے تو 300 سال تک ڈاکٹر عزیز صاحب کہتے تھے کہ غربت افلاس اور ناامیدیاں تمہارے ساتھ چل۔ اپنے ساتھ بیٹھا کرو، اپنے آپ کو کہا کرو کہ کوئی نہیں ہے تمہارا، صرف تم ہی تمہارے ہو۔ تم نے مورکھت میں، بھولے پن میں یا نفرت کے پیچھے چلے ہو یا محبت کے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم اپنی سینس میں آتے ہو تو پھر لوٹ کر کے آ کر کہتے ہو کہ میں نفرت اور محبت کے پیچھے بھاگا، اب میں اپنی طرف لوٹ کر آیا ہوں، اور ایک الفاظ آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تمہارا، صرف تم ہی تمہارے ہو۔ ہیریسن، میرا سندیشہ سن لیا۔